السلام علیکم، میں ہوں مظہر ملک۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اکثر مجھ سے لکھتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بھی بتائیے جس سے ہم نہ صرف اپنے دشمنوں سے بچ سکیں، یا پھر کوئی ایسی جگہ جہاں سے ہم گزر رہے ہیں وہاں پہ خوف کے سائے ہیں، وہاں پہ ڈر موجود ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس لمحے ہمارا ڈر، ہمارا خوف ہم پہ غالب نہ آئے، بلکہ ہم بالکل آرام سے، بالکل مطمئن ہو کر، بغیر ڈرے خوفزدہ ہوئے وہاں سے گزر جائیں۔ اس کے علاوہ یاد رکھیے گا، دائرہ کڑا کئی طرح کا ہوتا ہے، جس کو کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس لمحے آپ کی جسم کے ارد گرد ایک ایسا حصار قائم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ تمام آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جادو سے، جنات سے، تعویذات سے، حسد سے، نظر بد سے، بندش سے، جتنے بھی اس طرح کے پرابلمز ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اصل میں انسان کا اورا مضبوط ہونا چاہیے۔ جب انسان کا اورا مضبوط ہوتا ہے تو سمجھیے وہ ہر طرح کی مصیبت، آفت، پریشانی سے نپٹنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد ایک ایسا حصار موجود ہے جس کی وجہ سے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو دماغ کا تعلق ہے آپ کے اورا سے۔ اسی طرح اورا، جس کو مضبوط کرنے کے لیے کئی قرآنی آیات یا کسی بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اس مذہب کی بتائی ہوئی وہ تمام الفاظ جن کے اندر ایک ایسی انرجی پیدا ہو چکی ہوتی ہے، جن کے پڑھنے سے آپ کے ارد گرد ایک ایسا حصار خود بخود کھنچ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بھی میں آپ کو ایک ایسا حصار جس کے کرنے سے آپ ہر لمحے اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ زندگی میں کئی ایسے ورد، کئی ایسی آیات ہوتے ہیں جن کا مسلسل ورد کرنے سے نہ صرف آپ کے ارد گرد ایک دائرہ کڑا ہو جاتا ہے، آپ ایک حصار میں آ جاتے ہیں، بلکہ اس میں اللہ کی رحمت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کی رحمت کیا ہے؟ انسان کی تمام خواہشات اگر خدا کی اس پہ رحمت ہے پوری ہو جائیں گی۔ اگر انسان کسی مصیبت میں، پریشانی میں، کسی تکلیف میں، کسی قرض میں گھرا ہوا ہے، اللہ کی رحمت شامل ہو جائے، قرض اتر جائے گا، وہ پریشانی، وہ مصیبت، یہاں تک کہ وہ بیماری جو ڈاکٹر لا علاج قرار دے چکے ہوں کہ ہمارے پاس اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو وہیں پہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اب صرف ایک ہی آپشن بچا ہے، اور وہ ہے دعا کا آپشن۔ تو جہاں پہ اس پہ میں نے کئی اور ویڈیوز بھی بنائے ہیں، وہاں پہ آج ایک ایسی چھوٹی سی آیت، ایک چھوٹی سی دعا بتانے جا رہا ہوں جس کے پڑھنے سے آپ ہر طرح کی دشمن، مصیبت، بیماری، ہر طرح کی آفت، جادو جنات سے بچ سکتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ آپ نے وضو یا بغیر وضو اسی آیت کو پڑھتے رہنا ہے۔ آیت کو سن لیجئے۔ فاللہ، فے سے ہے، واو سے نہیں، واللہ بھی ہوتا ہے، فے سے۔ فاللہ خیر حافظہ، فاللہ خیر، کچھ لوگ اس کو حافظوں بھی پڑھتے ہیں، اکٹھا پڑھ سکتے ہیں، دونوں طریقے سے ٹھیک ہے۔ فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین، اس کو اس طریقے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس طریقے بھی الگ الگ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فاللہ خیر حافظہ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، فاللہ خیر حافظ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، کہ اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، اس سے زیادہ کوئی اور نہ ہی مہربان ہے اور نہ ہی کوئی رحم کرنے والا۔ فاللہ خیر حافظ وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اس سے اچھی حفاظت تو کوئی کائنات میں کر ہی نہیں سکتا، جو معبود ہے، جو خالق ہے، جب وہ حفاظت کرے، اور جب وہ مہربان ہے، اور جب وہ رحم کرنے والا ہے، تو اس سے زیادہ ہم پھر کس سے مانگے؟ اس لیے تو یہ آیت پڑھی جاتی ہے جس کا ترجمہ ہے وہی سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا، انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ فاللہ
یاد رکھیے گا یہ دونوں ٹھیک ہیں کیونکہ آیت ایک ہی ہے. کچھ لوگ وہاں پہ سٹے کرتے ہیں تو اس لیے حافظہ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو حافظوں پڑھتے ہیں. دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. زیادہ اب کچھ لوگ کنفیوز ہوں گے کیونکہ تمام مذاہب کے لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں تو میں کہوں گا آپ اسی طریقے پڑھ لیجئے, یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا, اب کیونکہ دونوں تمام مذاہب کے لوگ مجھ سے جڑے ہیں جو مسلمان ہیں, ان کے لیے تو یہ آیت پڑھنی بہت آسان ہوگی. وہ اس کو اس طرح پڑھیں گے فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. اور اب جب دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کو کیونکہ یاد کرنا ہوتا ہے تو یہ کنفیوژن نہیں ہے, میں اس لیے بتا رہا ہوں. جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی میری آیات کو یاد کرتے ہیں تو الگ الگ ان کو یاد کرنا ہوتا ہے. وہ اس طریقے یاد کر لیجئے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. اور باقی مذاہب کے لوگ اسی کو پڑھیں گے, جو مسلمان ہیں وہ اس کو اسی طرح بھی آیت ایک ہی ہے, دونوں طریقوں سے پڑھی جاتی ہے. میں یاد کرنے کے لیے کیونکہ دوسرے مذاہب کے لوگ اس کو یاد کریں گے تو اس لیے اس کو الگ الگ کر دیا ہے. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین, یا اس کو اسی طریقے یاد کر لیجئے فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. بہت ہی چھوٹی سی آیت ہے لیکن تمام چیزوں سے جہاں پہ دشمن ہے اس سے پناہ اللہ کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں. ہر چیز کے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی حفاظت کرنے والا ہے, تو ہی مجھے پناہ دینے والا ہے. وہ چاہے بیماری کی ہے, وہ چاہے شر کی ہے, مصیبت کی ہے, پریشانی کی ہے, دکھ کی ہے, قرض کی ہے. کیونکہ انسان کو جتنی بھی زندگی میں مصیبتیں, پریشانیاں, دکھ آتے ہیں تو اپنے رب سے ہی مانگتا ہے. تو اس سے اچھی آیت, خوبصورت آیت, اپنے رب سے رشتہ بنانے کے لیے آیت نہیں ہے کہ مسلسل اس کا ورد کیجئے. آپ ایک جنگل سے گزرے ہیں, وہاں پہ جنات ہیں, وہاں پہ شیاطین ہیں, وہاں پہ جانور ہیں, وہاں پہ سانپ ہیں, بچھو ہیں, شیر ہے, کچھ بھی آپ ڈر لگتا ہے تو آپ اسی آیت کو پڑھیے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین. اس کو پڑھتے جائیے, پڑھتے جائیے یہاں تک کہ اس جنگل سے, اس گلی سے, اس قبرستان سے, اس محلے سے, اس جگہ سے, اس کھنڈر سے جہاں پہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے, تو اس آیت کے پڑھنے سے فوری طور پہ آپ کے جسم کے ارد گرد ایک ایسا حصار آ جائے گا جس کی وجہ سے جن, شیاطین, چڑیل, جتنی بھی اس طرح کی مخلوق ہیں وہ اس حصار کو دیکھ لیں گی. جب بھی کوئی آپ آیت پڑھتے ہیں ان شبدوں کی ایک انرجی ہوتی ہے, تو جب وہ انرجی آپ کے جسم کے ارد گرد ایک حصار بناتی ہے تو وہ مخلوق اس انرجی کو, اس حصار کو دیکھ سکتے ہیں. یہ کلر کی صورت میں ہوتا ہے, سبز کلر, گرین کلر کو وہ مخلوق دور سے دیکھ لیتی ہے کہ اس کے ارد گرد تو ایک شیلڈ بنی ہے, اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے, ایک ایسا حصار کھنچا ہوا ہے جو اس کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر ہم اس کے قریب گئے تو یہ جو سبز کلر کا حصار بنا ہے, جو اس کا اورا اتنا مضبوط ہے, ہم نقصان اٹھا لیں گے. اسی لیے وہ آپ سے دور ہٹنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو نہ صرف وقتی طور پہ, مستقل بھی پڑھ سکتے ہیں. وقتی طور سے مراد ہے آفت, مصیبت, پریشانی, کسی جنگل سے, کسی خطرناک جگہ سے, یا دشمن کا خوف ہے, دشمن کے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں, آپ کو ڈر ہے, سانپ بھی تو دشمن انسان کا کہلاتا ہے. کچھ ایسے جانور جو وہ انسان کے دشمن ہیں, وہ بھی سب سے بڑا انسان بھی تو شیطان بھی, انسان بھی, یہ بھی تو دونوں انسان کے دشمن ہیں. تو جس سے بھی آپ کو بچنا ہو اسی آیت کو پڑھتے ہوئے جائیے. آپ اپنے سفر کو جب اختتام کریں گے اسی آیت کو پڑھتے ہوئے تو بالکل اللہ کی پناہ میں چلے جائیں گے, بالکل محفوظ رہیں گے. اور اگر کوئی ایسی آفت, مصیبت, پریشانی آنے والی ہے, اس کا ڈر ہے, آ چکی ہے, قرض چڑھ چکا ہے, بیماری آ چکی ہے, تو بھی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کیجیے اور اپنے اللہ سے کہیے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. بے شک وہی اللہ ہے جو حفاظت کرنے والا ہے,
جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اور آپ جب اپنے اللہ سے مانگتے ہیں کہ بے شک میرے مالک، میرے خالق، میرے معبود، تو ہی سب سے بڑا حفاظت کرنے والا، انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو وہ آپ کے بار بار وضو یا بغیر وضو، عورتوں کو بھی مخصوص ایام میں اس کو پڑھنے کی مطلب ان کے مخصوص ایام جب چل رہے ہوتے ہیں اس میں وہ بغیر وضو اس کو پڑھ سکتی ہیں، ان ایام میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ تو جب آپ یہ پڑھیں گے تو خود بخود اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے، اور کوئی چیز آنے والی مصیبت یا جو آ چکی ہے اس سے آپ چھٹکارا پا لیں گے۔